بسم الله بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ابتداً آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عظیم اور بابرکت مہینے کی آمد پر خوش آمدید اور مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا اتفاق ہے کہ پہلے ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ کے ساتھ اور پہلا دن روز جمعہ ہے، دو برکتیں، دو عظمتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، اور پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ماہ رمضان کے عظیم مہینے میں اپنے آپ کو داخل کر سکیں، ماہ رمضان سے قریب ہو سکیں، روزہ رکھ سکیں، اور اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ اس مہینے کی برکات اور عظمتوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں آپ نے فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرت بالرحمت والبرکت والمغفرہ، اللہ کا مہینہ، یوں تو سب مہینے اللہ کے ہیں، 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن خاص کر ماہ رمضان کو اللہ کے مہینے کا نام دیا گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، اور بھی بہت ساری صفات ہیں اس مہینے کی، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنے خطبے میں جو ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جمعہ آیا اور اس جمعے میں جو خطبہ دیا اس میں ان صفات سے ماہ رمضان کو یاد کیا کہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، رحمت یعنی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، انسان کے اندر کچھ نقص ہے، اس نقص کو دور کرنے کے لیے اسے رحمت پروردگار کی ضرورت ہے، اور واقعاً یہ مہینہ بہت سارے نقائص، بہت ساری کمیوں کو دور کر کے اللہ کی رحمت شامل حال کرتا ہے انسان کو۔ برکت اور مبارک یعنی ایک ایسا مہینہ کہ جس کے ذریعے سے انسان اس مبارک مہینے سے خود کو مبارک قرار دیتا ہے، خود اس کے اندر برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور برکت کا مطلب اصل میں عربی میں برکت کا مطلب ہے کہ یعنی ایسی زندگی کی جو لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہو، یہ مہینہ ایسا مہینہ جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو رہا ہو،
یعنی انسان اس مہینے کو مفید قرار دے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مومنین کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ مادی اور میٹیریل رحمتوں اور برکتوں سے کہ وہ اللہ دے رہا ہے، وہ اللہ سب کو دے رہا ہے، اور یہ پہلے کبھی عرض کیا گیا کہ مادی نعمتیں دینے کے لیے ماہ رمضان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان میں مادی نعمتوں سے روکا گیا ہے، کیونکہ کچھ بڑی نعمتوں تک پہنچنا انسان کو بعض نعمتوں سے روک کر دوسری بڑی نعمتوں تک پہنچایا جاتا ہے انسان کو، کہ جو زندگی میں بھی یہ قانون ہے، رائج ہے کہ مثلا ایک انسان اگر علم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے بہت دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اگرچہ موجود ہو، اگرچہ جائز ہو۔ اگر انسان بڑے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو مثلا یہی جو چیز بہت رائج ہے انسان میں اور بہت ہی محبوب ہے اور بہت ہی انسان اس سے شب و روز کا واسطہ ہے، کھانا، اچھی غذائیں کھانا، لذیذ کھانے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا۔ خوب اگر انسان ایک بڑے ارادے تک پہنچنا چاہتا ہے، بڑے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، چاہے وہ علمی مقصد ہو یا کوئی بھی مقصد ہو، تو اسے بہت ساری ایسی نعمتوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی جائز کیوں نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام سے روکنا پڑتا ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے لازم ہے، نہ جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، فرمایا لا تجتمع عزیمۃ و ولیمۃ، دو چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ عزیمہ اور ولیمہ۔ ولیمہ تو سب جانتے ہیں، عزیمہ شاید مشکل ہو۔ ولیمہ سے مراد یہ نہیں کہ دعوت میں ولیمہ کیا تھا، ولیمہ یعنی یہی ولیمہ، دعوت والے ولیموں کو اسی لیے کہتے ہیں چونکہ وہاں پر انسان نعمتوں سے زیادہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے اور بہترین نعمتیں فراہم ہوتی ہیں۔ یعنی انسان عام طور سے اپنی زندگی میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، ایک یہ کہ بڑے ارادے رکھتا ہو، عزیمہ عزم سے ہے، عزم یعنی بڑے ارادے، بڑے مقصد تک پہنچنے کا ارادہ، کہ جو ہر جوان میں ہونا چاہیے، ہر مومن میں ہونا چاہیے، خاص کر نئی نسل میں ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا کام نہ کیا جائے، ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جوانوں کے ارادے سست اور کمزور ہو جائیں، ہلکے پڑ جائیں، ارادے بہت مختصر ہو جائیں، ارادے بہت چھوٹے چھوٹے ہو جائیں، ارادے بس کسی طریقے سے زندگی گزار لینا، ایک گھر، ایک گاڑی، ایک مکان ہی صرف ارادہ ہو جائے۔ یہ سب ضروری ہے، انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، لیکن انسان کو خاص کر ایک مومن جوان کے ارادے ہمیشہ بڑے ہونا چاہیے۔ بڑے ارادے یعنی کیا؟ یعنی کہ ایک انسان کے ذریعے سے، خاص کر آج کے زمانہ کی جہاں پر میڈیا کا زمانہ ہے، ایک بات ابھی اسی وقت کہہ کر پوری دنیا میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ ایک ایسے زمانے میں انسان اپنا سارا ہم و غم کیا رکھے؟ بہت ہی معمولی چیزیں اپنا سارا ہم و غم اس کا بنا کے رکھے، یعنی چھوٹے ارادے کے انسان، ارادہ بڑا ہونا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں محدود نہیں کہ مولوی آئے ممبر پر تقریر کرے تبھی وہ بڑے ارادے کر سکتا ہے، تبھی بڑی باتیں کر سکتا ہے، تبھی دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، ممکن اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ایک جوان آج ایک اپنی اچھی بات کو پوری دنیا میں تھوڑی دیر میں پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ صحیح معرفت ہو، صحیح قانون ہو، یہ نہیں کہ جو بھی جہاں سے آئے اور سمجھے کہ ہاں اچھی بات کر رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ انسان بڑے ارادے کے ساتھ آگے بڑھے، اور دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا عزیمہ اور ولیمہ یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے صرف مادی نعمتوں میں اپنے آپ کو لگائے رہے اور بڑے ارادے کرنا چاہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ خود ایک بڑے ارادے کا نام، بغیر ارادے کے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کمزور ارادے کے انسان کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، خاص کر 2-3 سال بعد جو روزہ آنے والا ہے، چونکہ ابھی تو بارش شروع ہو گئی اور روزہ آسان ہو گیا ہے، لیکن 2-3 سالوں بعد جو روزہ آنے والا ہے اس کے لیے ارادہ چاہیے ہوتا ہے، مضبوط ارادہ چاہیے ہوتا ہے، جس میں انسان، خود امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ فرمایا کہ گرمیوں کے روزے ہمیں زیادہ پسند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت کا احساس، روزے کی کیفیت کے احساس اس وقت ہوتا ہے۔ ممکن اس موسم میں انسان کو روزے کے زیادہ احساس بھی نہ ہونے پائے اس طرح سے جس طرح احساس ہونا ہے، احساس دلائے روزہ۔ خوب انسان کو بہرحال یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں برکت یعنی کیا؟ یعنی انسان بڑے ارادے کرے، اور بڑے ارادے ایسے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے،
انسان اپنے آپ کو اتنا محدود نہ کرے. مثلا انبیاء 2000 سال 2500 سال 3000 سال پہلے گزرے ہیں، 1400 سال پہلے، لیکن ان کی برکتیں، ان کی زندگی کی برکتیں، ان کے کلام کی برکتیں، ان کے رہن سہن کی برکتیں آج ہم تک پہنچ رہی ہیں. بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگان، انہوں نے جو زندگی جی، انہوں نے جو کتابیں لکھی، انہوں نے جو کام کیا، اس کی برکتیں آج ہم تک پہنچ رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں بابرکت زندگی. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، بچپن میں ایک جملہ ان کا کہ اللہ نے مجھے وجعلنی مبارکا، اللہ نے ہمیں مبارک قرار دیا ہے. مبارک کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے خاص رابطہ جناب عیسیٰ کو ہو گیا، یہ برکت ہو گیا، جا کے ان کو چومنا شروع کریں نا، بلکہ جناب عیسیٰ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو قیامت تک بابرکت ہیں. جس تک وہ پہنچیں گی جناب عیسیٰ کی تعلیمات یعنی ٹیچنگز جس تک پہنچیں گی، اس کی زندگی میں برکت پیدا ہو جائے گی. ماہ رمضان بھی ایک برکت کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ، یہ صفتیں ہیں. یہ سب کچھ ملا کر ایک صفت جو ماہ رمضان کی پیدا ہوتی ہے وہ ہے تقویٰ، کہ جو قرآن کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کس لیے ہے؟ روزہ اس لیے ہے تاکہ شاید تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ. شاید کا لفظ اس لیے ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر روزہ رکھنے والا صاحب تقویٰ ہو جائے، یا ہر روزہ رکھنے والا تقویٰ کے بلند منزلوں تک پہنچ جائے. جس طرح کا انسان روزہ رکھ رہا ہے اسی طریقے کو اسے تقویٰ حاصل ہوگا. یہ پہلے عرض کیا گیا کبھی یہاں پر کہ تقویٰ اپنے اندر ایک ایسی قوت کا پیدا کرنا ہے، یعنی بعض اعمال کے ذریعے سے، جس میں خود روزہ ایک شامل ہے، جس میں نماز شامل ہے. یہ اعمال اور بعض ارادے اور ایمان کے ذریعے سے اپنے اندر ایک ایسی قوت پیدا کرنا کہ ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی اعمال سے اپنے آپ کو پاک کر لینا. ڈیفنس کرنا، یعنی جیسے ہی انسان کو رسوا کرنے والے، انسان کو تباہ کرنے والے امور انسان کی طرف آئیں، تقویٰ آ کر اسے کیا کرے؟ روک لے. وقایہ اور وقیہ یہ لفظ استعمال ہی ہوتا ہے بعض جو یعنی حفاظت کے لیے. تقویٰ یعنی عام طور سے تقویٰ کے جو ہم معنی کرتے ہیں پرہیزگاری، یہ تقویٰ کا لازمہ ہے، اصل معنی یہ نہیں ہے. چونکہ تقویٰ ایک سپر کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ڈھال کی حیثیت ہے تقویٰ کی، اور تقویٰ انسان میں جب پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ جیسے ہی حملہ اس کی طرف ہو کسی بھی طرح کا، چونکہ حملے انسان کے اوپر بہت زیادہ شدید ہیں، جو جنگ انسان کی ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور شیطانی حملے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صبح ہے کہ شام ہے کہ دن ہے کہ رات ہے کہ کون سا وقت ہے. موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب، کہا بھی ہے کہ ہم گھات میں بیٹھیں گے. انسان کے گھات میں بیٹھنے والا مناسب موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے ہی مناسب موقع ملتا ہے فوراً اس پہ حملہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں مولوی ہے، فلاں عالم ہے، فلاں بہت متقی ہے، اسے چھوڑ دیں. نہیں، وہ گھات میں بیٹھا. وہ ایک گروہ کو خاص کر کہا گیا کہ اس کو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ ہے مخلص لوگ. قرآن کا لفظ ہے مخلص بھی نہیں، مخلص. مخلص وہ لوگ ہیں کہ جو خود اخلاص چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے خالص بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مخلص وہ ہیں جن کو خالص بنا دیا گیا ہے، خالص ہو چکے ہیں. خالص سمجھ رہے ہیں نا؟ خلوص یعنی خالص، یعنی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ اللہ بھی ہو، اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں. وہ لوگ ہیں جو مخلص لوگ، وہ ہیں کہ جو اخلاص کی کوشش کر رہے ہیں، اخلاص کے لیے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اخلاص پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر. لیکن مخلص لوگ وہ ہیں کہ جن کو خالص کر دیا گیا. شیطان نے کہا ان تک میری رسائی نہیں ہے. رسائی ہو بھی تو کامیابی نہیں. کوشش شیطان چھوڑتا نہیں ہے، شیطان کی کوشش جاری رہتی ہے. نجف کے ایک واقعہ ہے، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور بڑے معتبر ناموں سے آیا اس لیے کہ ایک شخص نے، چونکہ ایسے عام طور سے خواب وغیرہ کا بھروسہ نہیں کیا سکتا، لیکن بہت معتبر ذریعے سے آیا، اس لیے کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا یہ کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ شیطان جو بہت لے کر رسیاں اور موٹی موٹی زنجیریں لے کر جا رہا ہے. پوچھا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے.
کہا میرے لیے کون سی اس میں رسی ہے؟ کہا تمہارے لیے رسی کی کیا ضرورت ہے، تمہیں خالی ایک آواز دیں گے، اشارہ کریں گے تو میرے بھاگتے ہوئے چلے جاؤ گے، تمہیں رسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہلکا سا اشارہ کافی ہے بس، تمہارے لیے کوئی رسی۔ پھر کہا یہ رسیاں کس کے لیے؟ کہا یہ فلاں 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 کے لیے۔ کہا یہ اتنی موٹی سی زنجیر کس کے لیے ہے؟ کہا کہ یہ آیت اللہ ہے شیخ انصاری کے لیے ہے۔ شیخ انصاری تاریخ تشیع کے فقہ کا ایک بہت ہی عظیم نام ہے، 150 سال پہلے تقریباً، کہ جن کی کتابیں ابھی پڑھ کر لوگ مجتہد ہو رہے ہیں، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور علم فقہ شیعہ میں ان کی کتابیں ایک اہم ترین کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہیں۔ کہ یہ موٹی زنجیر جو ہے یہ شیخ انصاری کے لیے، لیکن یہ بھی ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹی ہوئی زنجیر تھی۔ یہ خواب دیکھا، اور دوسرے دن وہ، چونکہ پہلے نجف چھوٹا سا تھا اور آسانی سے ملنا جلنا تھا، ابھی ایسے حالات اور ایسی امنیت اور اس کی مشکل نہیں تھی، وہ شخص گیا شیخ انصاری کے پاس، جا کے اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، شیطان مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں رسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پکڑنے کی یا باندھنے کی ضرورت نہیں، ایک سیٹی بجائی اور میرے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے رسیاں تھیں اور آپ کے لیے بہت موٹی زنجیر تھی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یاد کیا کہ ایک ماجرا پیش آیا تھا کل کی رات، اور وہ آیا تھا کہ ان کے بچے بھوکے تھے، کئی دن سے بھوکے تھے، غذائیں نہیں مل رہی تھیں، گھر میں کچھ موجود بھی نہیں تھا، اپنا ذاتی کچھ موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ مرجع تھے، پورے عالم تشیع کے مرجع تھے، لہذا ایک بہت بڑی رقم ادھر بغل میں موجود تھی دوسرے کمرے میں۔ لیکن وہ رقم کیا تھی؟ وہ خمس و زکوٰۃ اور مال امام و یہ ساری رقم تھی۔ ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ بیوی کبھی تقاضا کرتی کیوں اس قدر بھوکے رہتے ہیں، بہت ہی لاغر، بہت ہی دبلے بدلے سے، کیوں اس قدر آپ بھوکے رہتے ہیں؟ آخر اپنی زندگی کے لیے یہ تو جائز ہے نا، کم سے کم جیسے جو طالب علموں کو شہریہ دیتے ہیں وہ تو اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ان کو اتنا علمی کام کرنا ہوتا تھا کہ الگ سے فرصت نہیں تھی جا کے بازار میں کام کریں پیسہ کما کے لائیں، یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ تو کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ہدیہ آتا ہے، جو ہدیہ ایک جائز عمل ہے، وہ ہدیہ بھی جو آتا ہے اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں؟ اس حد تک استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ایک مثال دی، کہا کہ اگر ایک انسان بھوکا ہو اور بھوک سے مر رہا ہو تو بھوک سے مرنے والے انسان کے لیے کتنا جائز ہے کھانا، کیا کیا چیزیں کھائے؟ اگر ایک انسان بھوک سے مر رہا ہو تو وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، مردار کھا کر اپنی جان، مردار سمجھ رہے ہیں نا، مرا ہوا جانور جو ذبح نہیں کیا گیا ہو، وہ کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن پوچھا کہ اگر ایک انسان کو مجبوراً مردار کھا کر اپنی جان بچانی پڑی تو کتنا کھائے گا؟ اتنا ہی کھائے گا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یہ تو نہیں کہ اب تو بھوکے ہے تو چلو جتنا ہو سکے کھا لو، میں یہ جو کچھ میرے پاس ہے میں صرف اس ارادے سے کھاتا ہوں کہ اپنی جان بچا سکوں، نہ یہ کہ ہم لذتیں جو جائز چیزیں ہیں اس میں بھی۔ تو بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ اصل نہیں تھا، گھر میں کھانا نہیں تھا، شاید دن سے کب سے نہیں تھا، بچے بھی بھوکے تھے۔ رات میں تھوڑی دیر کے لیے ارادہ کیا کہ چلیں قرض کے طور پر چند پیسے اٹھا لیں، اور جب میرے پاس اپنا پیسہ آئے گا تو وہاں پر لے جا کر رکھ دیں گے، چونکہ گھر میں بھوکے لوگ تھے۔ اس ارادے سے گئے اور جا کر اٹھانا چاہا، اٹھایا، اٹھا کے چند قدم چلے، لیکن پھر یاد آیا کہ کیا پتہ کہ اس قرض کو ادا کرنے سے پہلے میری جان چلی جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، ابھی ہم بیان نہ کر سکیں، اور لے جا کر پھر واپس رکھ کے چلے آئے۔ کہ یہ زنجیر شیطان نے لگائی تھی، لیکن یہ موٹی زنجیر نہیں، شیطان آ کر یہ نہیں ہے، مثلا ایک مرجع سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے غیبت کریں، آپ آ کر مثلا کوئی جھوٹ بولیں، بہتان لگائیں، چونکہ مانتا ہے کہ اس میں جو ہے ناکام ہو جائے گی، یہ بات ہماری قبول نہیں ہوگی۔ وہ آ کر اس طریقے سے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، چلو قرض کے طور پر اٹھا لو، یہ قرض کا اٹھانے کے لیے پوری زنجیر لا کر اسے لگانی پڑی، لیکن نہیں، وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی، لے جا کر واپس کر دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے عزیزو، یعنی تقویٰ اپنے اندر انسان کے اندر ایک ایسی صفت پیدا کرتا ہے، ہر انسان کے لیے الگ الگ اعتبار سے، کہ اس کا اصلی مقصد ہے پاک ہونا۔ انسان کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان پاکیزگی کا مہینہ ہے، واقعاً پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ یہ پہلے عرض کیا گیا کہ دین کے تمام احکام کا ایک اصلی فلسفہ ہے پاک ہونا، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، بیان بھی گئے، ہر چیز کے لیے بیان کیا گیا ہے پاک ہونا۔ یہ ایک اصلی ترین فلسفہ ہے، دین کے تمام احکام کا اصلی ترین فلسفہ۔
اور اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، سسٹم اللہ کا ایسا بنایا ہے کہ انسان پاک ہونے کے لیے بار بار اس کے سامنے حوض لا کر رکھا گیا ہے پاکیزگی کے لیے، تاکہ پاک ہو۔ ایک گندا آدمی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے، یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث کو بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض کریں کہ انسان کے گھر کے سامنے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاک و صاف نہر بہہ رہی ہو، نہر اور بہت ہی پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا پانی اس میں بہہ رہا ہو، اور انسان گرمی ہو رہی، جب بھی تھوڑا پسینے کے احساس ہو، جب بھی تھوڑا گرمی کے احساس ہو، جائے نہر میں آ کر نہا کر پھر آ کر نکل آئے، اور یہ کام روزانہ 5 مرتبہ کر رہا ہو، تو کیا اس انسان میں ذرہ برابر گندگی اور غلاظت اور بو اور پسینہ اور احساس عفونت نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا، جو بار بار جا کر اپنے آپ کو نہا رہا ہے۔ یہ تشبیہ دی ہے، یہ شباہت بیان کی ہے کہ نماز اس طریقے سے گویا انسان روزانہ اپنے آپ کو 5 مرتبہ پاک کر رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ اپنے آپ کو پاک کر لیا تو دوسرے وقت تک وہ پاک ہے۔ اور نماز کے قبول ہونے کی صفت بھی بیان کی، پوچھا گیا کہ نماز قبول ہوئی کیسے معلوم ہو؟ کہ اس کے معلوم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں اپنے آپ کو نجس تو نہیں کیا، گناہ سے آلودہ تو نہیں کیا، آخر میں پاک کر دی۔ پھر اللہ نے ایک پورا ایسا نظام بنایا ہے پاک ہونے کا، روزانہ نمازوں کے ذریعے سے۔ پھر شب جمعہ رکھی، تھوڑا اور زیادہ پاکیزگی بڑھانے کے لیے، ممکن ہے کہ پورے ہفتے بھر کچھ جو ہے چیزیں باقی رہ گئی ہوں تو شب جمعہ کے ذریعے سے، شب جمعہ اگر نہیں ہوا تو جمعے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ پھر مہینے میں بھی بعض پہلی شب کو زیادہ اہمیت دی گئی، مہینوں میں مستحب روزے مجبور نہیں کیا گیا انسان کو کہ حتماً روزہ رکھے۔ مثلا یہ ماہ شعبان تھا، جب امیر المومنین نے سنا کہ یہ مہینہ رسول اللہ سے مخصوص ہے، پاکیزگی مہینہ ہے، اور امیر المومنین نے یہ طے کیا امیر رسول اللہ کی محبت میں کہ جب تک زندہ رہیں گے ماہ رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑیں گے، ماہ شعبان کے، اور پورا ماہ شعبان کا روزہ امیر المومنین رکھتے تھے رسول اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے۔ خوب ہر مہینے کے لیے رکھا گیا 3 روزے کم سے کم یا چند روزے، یعنی یہ اللہ کے پاکیزگی کے نظام کا حصہ ہے، تاکہ انسان ایسے موقع جو اس کو ملے اس میں اپنے آپ کو پاک کرتا رہے۔ پھر پورا ماہ رمضان لا کے رکھا گیا ایک بڑی پاکیزگی کے لیے، واقعاً یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ بہت ساری اپنی روح میں جو سال بھر کی غلاظت اور گندگی پیدا ہو گئی تھی، انسان ماہ رمضان کے ذریعے سے آگے پاک کر سکتا ہے۔ حج کو رکھا گیا ایک زندگی کی عظیم پاکیزگی کے لیے۔ یہ اللہ کے پورا ایک نظام ہے، روزانہ کی پاکیزگی، ہفتے ہفتے کی پاکیزگی، مہینے مہینے کی پاکیزگی، سال کی پاکیزگی، پوری زندگی کی پاکیزگی۔ اس طرح پاکیزہ انسان کی جب یہ ایک لمبا سفر طے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے تو بالکل پاک ہو، پاکیزہ انسان بن کر جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اگر اس نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں داخل ہو سکیں تو اس مہینے میں وہ ہمیں آ کر ہماری روح کو بہت ساری آلودگیوں سے پاک فرمائے۔ پروردگار ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں بہتر سے بہتر طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس عظیم مہینے میں ہمارے جو گناہ رہ گئے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے والدین جو موجود ہیں یا جو گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار وہ لوگ کی جن کے اوپر ہمارا حق ہے، وہ لوگ کی جن کے ہم مقروض ہیں، جن کے بارے میں ہم نے غلطیاں کی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے گناہ کیا ہے، جن کا حق ہمارے اوپر موجود ہے، پروردگار ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على سيد شباب أهل الجنة اللهم والحسين صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على سيد السجاد إمام زين العابدين ومحمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على محمد الباقر اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جعفر بن محمد الصادق اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر الكاظم اللهم صل على محمد وعلي بن موسى الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي التقي اللهم صل على ومحمد بن علي النقي اللهم صل على محمد والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں پہلے خطبے کے طریقے سے خود اپنے آپ کو اور تمام مومنین کو پر تقوی پروردگار کی وصیت کرتے ہیں۔ اس بات کی تاکید کی گئی ہے جمعے کا دن ایک خاص دن ہے، عبادتوں کا خاص دن ہے، یوں انسان کی زندگی عبادت میں ہے لیکن خاص طریقے سے جمعے کو قرار دیا گیا ہے، اور جمعے میں بھی نماز جمعہ کو قرار دیا گیا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اور جمعے میں خطبے کو نماز کا ایک جز قرار دیا گیا ہے، اور خطبے میں جس چیز کی تاکید ہے وہ یہ ہے کہ ہر خطبے میں تقوی کی وصیت کی جائے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کیونکہ انسان کو مسلسل پاک ہوتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا ظاہر پاک اور پاکیزہ اور تمیز اور اچھا نظر آ رہا ہو، اس سے کہیں زیادہ انسان کے باطن کے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان اچھے لباس کے ذریعے سے، طہارت کے ذریعے سے، نہانے کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے جس طرح اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے کہ لازم ہے اور تاکید ہے اور بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت اسلام کا پسندیدہ عمل ہے، بہت سارے دنوں میں خاص کر تاکید کی گئی۔ غسل جمعہ کے لیے تقریباً واجب جیسا لفظ استعمال کیا گیا۔ واجب ہے نہیں شرعی اعتبار سے، لیکن نہایت ہی تاکید اس لیے کی گئی ہے کیونکہ مثلا عرب میں پانی کی کمی بہت ہوتی تھی، نہانا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن لازم حد تک تقریباً قرار دیا کہ انسان جو اپنے آپ کو صاف رکھے، اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو تمیز رکھے ظاہری اعتبار سے، تو جس طریقے سے انسان کے ظاہر کی پاکیزگی کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ظاہری جمال اور حسن سے کہیں زیادہ انسان کے باطن کے جمال کو فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انبیاء دیکھ رہے ہوتے ہیں، اولیاء دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باطن کی پاکیزگی ہر ایک کے لیے ہر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باطن کی پاکیزگی کو آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، باطن کی پاکیزگی کو انسان کے عمل سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی انسان یہ محسوس کر رہا ہو، گھر کے لوگ، بیوی، بچے، پڑوسی، ماں باپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک پاکیزہ باطن کا انسان ہے، اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے رہن سہن سے، اس کی باتوں سے۔ اور خاص کر یہ عظیم مہینے اس لیے آتے ہیں کہ نا یہ صرف چند روزہ رکھ کر کچھ ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ جو بیماریاں انسان میں ہیں، جو بیماریاں جو انسان کو
جن انسان کی روح کو آلودہ کر رہی ہیں، وہ اگر ان بیماریوں سے اپنے آپ کو انسان پاک کر رہا ہو، چاہے وہ اخلاقی بیماریاں ہوں، چاہے وہ اعتقادی بیماریاں ہوں، چاہے وہ سماجی اجتماعی بیماریاں ہوں، یہ طرح طرح کی الگ الگ نجاستیں ہیں، مثلا شرک، نفاق، کفر، یہ سب جو انسان کی اعتقادی نجاستیں ہیں، جھوٹ، کذب، خیانت، تہمت، الزامات، زبان کا غلط استعمال ہونا، بہت ساری جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جو بہت زیادہ رائج بیماریاں ہیں، یہ ماہ رمضان آتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے پاک کرے۔ اجتماعی بیماریاں ہیں کہ انسان کسی کی فکر میں نہ ہو، کسی کے بارے میں سوچتا نہ ہو، صرف اپنے فکر میں ہو، یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے انسان کے لیے۔ مریض انسان ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی فکر میں ہے، یعنی ایک معاشرے میں انسان کو ایک سوشل اینیمل کہا گیا ہے، سوشل زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ حیوان حیات سے ہے زندگی کرنا، لیکن ایک ایسی زندگی جو لوگوں کے ساتھ گزار رہا ہو۔ یہ انسان جو سوشل زندگی گزارنے والا ہے، اس کی کچھ سوشل بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر اس سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے تو گویا انسان جو ہے اپنے آپ کو آلودہ کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، 3-4 حدیثیں ہیں جو تقریباً ایک ٹون میں ایک انداز سے بیان کی گئی۔ میں خالی ترجمہ کر کے اس خطبے کو بھی تمام کرتا ہوں چونکہ اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ من اصبح وہمتہ غیر اللہ فلیس من اللہ، جو انسان صبح کرے اس حالت میں کہ اس کا ہم و غم جو ہے وہ اللہ نہیں ہو، غیر اللہ ہو۔ یعنی اس کا اٹھنا، ایک انسان صرف اس ارادے سے اٹھتا ہے کہ اٹھا ہوں تاکہ نماز پڑھوں، یعنی اس کی ہمت اللہ ہے، اللہ کے لیے اٹھا ہوا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے کہ البتہ یہ ہمت زیادہ جتنی بڑھائی جا سکتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے من اصبح وہمتہ غیر اللہ، جو صبح کرے اس حالت میں کہ غیر اللہ کے لیے اٹھ رہا ہو، ناشتہ کرنے کے لیے اٹھ رہا ہو، چائے پینے کے لیے اٹھ رہا ہو، دکان جانے کے لیے اٹھ رہا ہو، کالج جانے کے لیے اٹھ رہا ہو، جس لیے بھی اٹھ رہا ہو، البتہ یہ سب بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ دکان جانا بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، کالج جانا بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، کھانا بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، فقط انسان کو ایک بڑا ارادہ چاہیے۔ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ نہیں انسان اٹھے فقط کیا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، نہیں۔ انسان روزمرہ کی زندگی کے امور کو انجام دینے کے لیے اٹھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر ایسا کر رہا ہے، ہمت ہو اگر غیر اللہ نہیں بلکہ ہمت ہو، اس کی ہمت، اس کا ہم و غم جو اللہ ہے، تو وہ فمن اللہ، ورنہ فلیسا من اللہ، اگر ہمت اللہ نہیں تو لیسا من اللہ، یعنی اللہ سے اس کا رابطہ نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے، بے خبر ہے وہ انسان۔ اسی سے دوسری ملتی جلتی حدیث، وہ بھی رسول اللہ کی حدیث، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ دیکھیں ایک انداز کی سب حدیثیں، الگ الگ جگہوں بھی حدیثیں البتہ ہیں۔ جو صبح کرے اس حالت میں کہ اسے عالم اسلام کی، مسلمانوں کی کوئی فکر نہ ہو، فلیس بمسلم، رسول اللہ کی زبان میں وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے ممکن ہے بہت بڑا مسلمان ہو، بہت بڑا مومن ہو، کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے، دعائیں پڑھ لی ہیں اور اپنی زندگی میں لگ گیا ہے، امور انجام دیا، لیکن ذرہ برابر ایک دعا کی حد تک بھی، ایک فکر کی حد تک بھی کوئی مسلمانوں کی فکر نہ ہو، عالم اسلام کی فکر نہ ہو۔ اور خاص کر مثلاً ایک ایسے زمانے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ عالم اسلام بہت درد کی منزل سے گزر رہا ہے، بہت ہی عجیب منزل سے عالم اسلام گزر رہا ہے۔ وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے، وہ دین جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اس دین میں اگر بے خبر انسان ہو، بے پرواہ انسان ہو، بے تفاوت انسان ہو، لا تعلق انسان ہو، عالم اسلام سے کوئی بھی اس کا ربط نہ ہو، فقط اپنی زندگی جی رہا، تو رسول اللہ کے دین کے اعتبار سے اس کا فلیسا بمسلم، مسلمان نہیں۔ پہلی حدیث میں کہا کہ جو غیر اللہ کے لیے اٹھے فلیسا من اللہ، اس کا اللہ سے بے خبر ہے وہ۔ اس حدیث میں فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیسا بمسلم، اہتمام نہ ہو، کچھ بھی اہتمام نہ ہو، ایک دعا بھی نہیں کر رہا ہو۔ مثلا ماہ رمضان کی دعاؤں میں کیا رکھا گیا ہے؟
اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یہ اہتمام ہے. یہ خالی زبان سے انسان نہیں کہ پروردگارہ عالم اسلام میں جتنی بھی فساد، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی خرابیاں، اس کو اصلاح میں تبدیل کر دے. یہ دعا صرف ماہ رمضان کی دعا نہیں، کم سے کم انسان روزانہ یہ دعا کر سکتا ہے. اتنی چھوٹی سی دعا، اگر پوری دعا یاد نہیں، اتنی چھوٹی سی دعا، پروردگارہ عالم اسلام کی مشکلات اور خرابیوں کو اصلاح میں تبدیل کر دے. یعنی کہ اس انسان کے دل میں ہم ہے، غم ہے، مسلمانوں کا غم ہے. آج یمن میں بھی اس روزے کی حالت میں وہ لوگ کیسی زندگی گزر. یمن کے اکثر جتنے بھی شہر سے مسلسل اتنے بم گرائے گئے، ہزاروں ٹنوں کی تعداد میں مقدار میں بم گرائے گئے. 20 ہزار انسان ابھی زخمی پڑے ہوئے ہیں، جن کو کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، دوائیں دور کی بات ہیں، دوائیں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں. یعنی اسرائیلی جو حملے ہوئے تھے، کوئی 33 دن کا تھا، کوئی 22 دن کا، کوئی چند دنوں کا تھا، لیکن وہ سب ملا کر ابھی جو حملہ کیا گیا ہے کہ یہ سب ایک ہی نسل کے حملے ہیں، ایک ہی جیسے حملے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے حملے ہیں. کہ سعودی عرب کے منسٹرز اور ذمہ دار، ڈیفنس کے ذمہ دار جا کر اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کر رہے ہیں. یہ میٹنگیں سب آ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ. ربط ہے اسرائیل چند دنوں پہلے خود میں سن رہا تھا کہ اسرائیل کے ذمہ دار نے، حکومت کے ذمہ دار نے، کہ اسرائیل آج سب سے زیادہ امنیت میں ہے اور پیسفل ہے. کیوں پیسفل ہے؟ اس لیے کہ عراق میں پیس نہیں ہے، سیریا میں پیس نہیں ہے، یمن میں پیس نہیں ہے. عالم اسلام کی حالت خراب ہے، لہذا اسرائیل کی حالت اچھی. کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ آج پورے اسرائیل کے جتنا بھی زمانہ گزرا ہے، اس پورے زمانے میں آج اسرائیل سب سے زیادہ پیسفل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم اسلام کو ناامن کر دیا گیا ہے، عالم اسلام کے امن کو چھین لیا گیا، عالم اسلام کے پیس کو چھین لیا گیا. عراق میں کوئی انسان نکل رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. آج اس شہر میں یہ حالت ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کل کون سا حملہ ہونے والا ہے، کل خواتین کے ساتھ کیا ہوگا، کل بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. اس ماہ رمضان میں بچے کہاں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سیریا میں 4-5 سالوں سے تقریباً کیا حالات ہیں، ہم بیٹھ کے تصور نہیں کر سکتے. واقعی جہاں ہم امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے افطار و سحر کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ نہیں محسوس کر سکتے کہ گولیوں کے درمیان میں، بموں کے درمیان میں کب کہاں پہ بم گر رہا ہے، کب کس کے لوگ گھر پورا تباہ ہو رہا ہے. وہ ہم یہاں بیٹھ کر احساس نہیں کر سکتے. رسول اللہ کا جو اسلام وہ یہ کہتا ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. ایک ذرا سا اہتمام، ایک بولنے کی حد تک، ایک گفتگو کی حد تک، ایک کلام کی حد تک، ایک دعا کی حد تک، ایک پروٹیسٹ کی حد تک کچھ بھی نہ کرے اور وہ کہے ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. تو یہ مسلمان، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا مسلمان نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے دین کے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پہلی حدیث میں اللہ کے لیے، دوسری حدیث میں مسلمانوں کے لیے، تیسری حدیث بھی رسول اللہ ہی کی حدیث ہے، جسے فرمایا کہ من سمع رجلا ینادی یا علی المسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم. مسلمانوں کی بات چھوڑیں، دنیا کا کوئی بھی مظلوم تمہیں بلائے اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، اور اگر اس کا جواب نہ دیا جائے، اس کی مدد نہ کی جائے تو مسلمان نہیں ہے. اسلام یہ ہے، بہت ہی حسین اسلام، بہت ہی عظیم اسلام ہو جاتا ہے. کوئی بھی مظلوم، کافر ہو، مشرک ہو، لیکن مظلوم ہو، مسیحی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو لیکن مظلوم ہو، اور کچھ ظالم لوگ آ کر اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، تو رسول اللہ کے اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی یہ آواز سنے، کوئی بھی من سمع رجلا، کوئی بھی کسی انسان کی آواز سنے کہ ینادی، جو یہ پکار رہا ہو یا علی المسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرنے کو آؤ، فلم یجب ہو، اور وہ جواب نہ دے، اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہ فلیس بمسلم، مسلمان نہیں. کون سا اسلام؟ جس اسلام پہ ہم نے اپنے آپ کو راضی کر رکھا ہے، جس پہ ہم نے اپنے آپ کو خوش کر رکھا ہے. اور ایک چوتھی حدیث ہے، وہ بھی ہم جلدی سے ترجمہ کر کے گفتگو تمام کرتے ہیں. پر من اقر بالذل فلیس من اہل البیت، یہ رسول اللہ کا حدیث ہے کہ جو بھی انسان ذلت پر، ذلیل ہونے پر، رسوا ہونے پر، خود کو ذلیل ہونے پر، عالم اسلام کے ذلیل ہونے پر راضی ہو جائے، قبول کر لے، فلیس منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں، اس کا ہم اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اس کا ہم اہل بیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات اور یہ عظیم تعلیمات ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو اگر ایک کامل اسلام کو پیش کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، دعائیں ہیں، یہ سب بہت ہی اہم حصہ اسلام کا ہے، لیکن اسلام فقط یہ نہیں ہے، اسلام تنہا یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مجموعے کا نام ہے۔ اسلام میں لوگوں کی فکر، انسانوں کی فکر، مسلمانوں کی فکر، عالم اسلام کی فکر، یہ سب مسائل ہیں۔ ابھی دھیرے دھیرے ممکن حالات پیدا ہوں کہ حتیٰ یمن کے مسلمانوں کی مدد کرنی پڑے، مالی مدد، جو بھوکے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوشل مشکل اور پیدا ہونے والی ہے ابھی جو نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں ایسے چانسز ملے انسان کو کہ حتیٰ مادی مدد کی جا سکے تو ان تک پہنچایا جائے کسی طریقے سے، جس طریقے سے ممکن ہو سکے، کہ البتہ اس طرح کے کام شاید یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن وہ پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ مثلا ایران سے کشتیاں گئیں، بہت دن تک کشتیاں کھڑی نہیں، جانے کی اجازت نہیں کی، پوری کشتی چیک کی گئی، کہیں اس میں کچھ بم نہ ہو، کوئی اسلحہ نہ ہو، چیک کرنے کے بعد بھی جانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ فلائٹ کئی مرتبہ گئی، اس کو واپس کر دیا گیا، فلائٹ والا جو پائلٹ تھا وہ کسی طرح واپس ہونے کو تیار، اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ نہیں فلائٹ نہیں رکنے والی تو وہاں کے ایئرپورٹ پر اس قدر حملہ کر دیا گیا کہ فلائٹ اترنے کے لائق نہ رہ جائے وہ۔ لیکن ابھی مشکل ہو رہی، واقعاً مشکل ہے۔ خوب ایسے اگر حالات پیدا ہو تو ان تک مدد پہنچائی جائے، اس ماہ رمضان میں ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ماہ رمضان میں ایسے حالات اگر پیدا ہو کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے تو آواز اٹھانا رسول اللہ کے اسلام میں، قرآن کے اسلام میں یہ لازم ہوتا ہے۔ پروردگارہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس عظیم مہینے میں ہم تیرے اس اسلام پہ عمل کریں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ پروردگارہ ہمیں اپنے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو ہمیں اس مہینے میں اپنی عظیم کتاب سے مانوس فرما۔ پروردگارہ ہمارے دل میں تیری کتاب کی محبت ہو، تیری کتاب سے رابطہ ہو، ہماری دنیا تیری کتاب قرآن کے ساتھ ہو، ہمارا حشر اور نشر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے اعمال میں جو کمیاں ہوں ان کمیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات، ان تمام مشکلات کو حل فرما۔ ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، ظالموں کو ان کے ظلم کے ساتھ نابود فرما۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ علماء حق، مراجع کرام جو دین کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں ان کی زندگی اور طول عمر عطا فرما۔ رہبر انقلاب کو عزت و عبرو عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔